کیا چیز تھی کہ جانتے تھے رسول کا نواسا ہے؟ جانتے تھے کیا چیز تھی؟ یعنی آپ اس کو تصور کریں. خالی ہم کیونکہ لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو, گزر جاتے ہیں, ہمیں تفکر. اس لیے میری دیکھیں پوری کوشش ہے, میری کوشش اپنی جگہ, ان کا فضل ضروری ہے. وہ لطف کریں گے تو ہم ان منازل کو طے کر پائیں گے چند دن تک, کہ ہم اس غفلت کو ہٹائیں اور وارد ہوں. دعا کریں آج گھر جا کر, جب آیا کریں 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھ کے آیا کریں. کیوں؟ کیونکہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو نور کی طرف دعوت دے رہی ہے. یعنی باوضو, یعنی جیسے ماہ رمضان آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں ٹوپی پہن لو, نہیں میں نے نہیں سننا, میں نے کیوں, روزہ ہے. اللہ اکبر, اللہ عالم دین آیت اللہ غازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا, روزہ سید الشہداء یعنی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا, کہا نماز شب سے افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا نماز شب پڑھتا ہے آدمی نا, تو نفل پڑھتا ہے تو قنوت پہ جا کر 11ویں رکعت میں کیفیت پیدا ہوتی ہے, تحول پیدا ہوتا ہے, تبدیلی آتی ہے. کہا امام حسین پر صرف پہلا گریہ انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. یعنی آپ ہمیں نہیں احساس کہ ہم لوگ کیا ہیں, ہمیں کہاں دعوت دی گئی ہے, ہمیں کہاں بلایا گیا ہے. یعنی میرے جیسا ایک حقیر طالب علم جب آ رہا ہوتا ہے, آپ یقین کریں میں پریشان ہوتا ہوں. یعنی میں پچھلے کئی دنوں سے سٹریس میں. کیسی سٹریس کہ یہ بہت بڑا کام ہے, میرے جیسا ایک گناہگار آدمی کیسے انجام دے گا. یعنی جس کے لیے خود میرا مولا علی اکبر کو لے کر پہنچا ہو اور میں آ کر اس کو بیان کروں, مطلب میری کیا حیثیت, میری کیا اوقات, میں کہاں ایسا پاک. یہ کہ انسان اپنے آپ سے, تو میں تو بس ہاتھ جوڑتا ہوں اور یہی کہتا ہوں یا سیدہ آپ کے بیٹے کا غم ہے. آپ جب مدینہ سے چل پڑتی ہیں نگاہ ہم پر بھی کیجئے. ہاں عزاداران محترم, یہ دیکھیں نا آپ, محرم آیا, کتنی تڑپ تھی محرم سے پہلے کہ محرم ہوگا نہیں ہوگا, مجلس ہوگی نہیں ہوگی, ماتم ہوگا نہیں ہوگا, ہم علم اٹھا پائیں گے نہیں اٹھا پائیں گے. نہیں کیوں ہے, کیوں تڑپ رہے تھے؟ کیونکہ ہماری روحیں, ہماری نفس جو ہے وہ عزاداری میں ہے, ہماری حیات ہے. ہماری سانسیں بند ہو جائے اگر کوئی کہے کہ امام حسین پر گریہ ختم ہو گیا, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہم زندہ ہی اسی سے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہی چند آنسو ہیں. اس لیے جب یہ چاند نکلتا تھا تو امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے تھے, ابن شبیب, اللہ اکبر. یعنی صرف یہ یاد رکھا کریں, مجھے جب چاند آتا ہے اور ہوتا ہے تو مجھے امام رضا کی حدیث یاد آتی ہے کہ امام رضا سیاہ کپڑا پہن لیتے تھے, مسکرانا چھوڑ دیتے تھے. یعنی ایک عالم میں آ جاتے تھے. ابن شبیب, شبیب کو یہی کہتے تھے کہ اگر کچھ چاہیے, اگر ساری چیزیں پوری کرنی ہے تو یہ ہے بقا, امام حسین پر گریہ. یہ وہ چیز ہے جو امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں پاک کرتی ہے, طاہر کرتی ہے, طہارت ہے یہ گریہ. اور جب انسان طاہر ہوگا تو اس گھر میں داخل ہوگا, یہ طہارت ہو رہی ہے. اس کو اس لیے کہا کہ امام حسین پر گریہ انسان کے گناہوں کی مغفرت ہے. واقعی معرفت کے ساتھ ایک گریہ ہو آپ کو بچا لے گا. اور یہ ہمیں نہیں, امام جعفر صادق کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ سے گرا ہوا آنسو چاہے وہ بالکل حقیر سا ہی کیوں نہ ہو, وہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے.
کیونکہ ظاہر ہے ہم جس عالم میں ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم شاید اس کو درک نہیں کر پاتے اس کیفیت کو. یہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے یہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کیا ہے، کیونکہ وہاں پردے ہٹ گئے ہیں، پردے ہٹ چکے ہیں. جب پردے ہٹ جائیں تو پھر نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عالم پر اختیار رکھتے ہیں. یہ آسان تھوڑی ہے. پوری دنیا، آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص ہے جو اس چاند کے نکلتے حسین پر گریہ کر رہا ہے. اس ٹائم پوری دنیا کا سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، یوٹیوب، فیس بک، سب کچھ، واٹس ایپ، صرف ایک چیز، ایک نام ایسا ہے جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے، حسین. اور یہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدہ کی دعا ہے. یہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے، وقت نہیں کہ میں اس میں اتنا نہیں. کیا کہا تھا؟ ہدیہ کیا دیا تھا بیٹے کو؟ جب تحفے دیے جا رہے تھے، جب پہلی دفعہ روزہ رکھا تھا تو یہی کہا تھا، بیٹا میں تمہارے عزادار کا انتظار کروں گی، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں. یعنی آپ یقین کریں، یہ لوگ کربلا میں ایسے کٹ مر نہیں گئے، ایسے یہ پہچان گئے تھے یہ ہے کون. یعنی آپ ذرا سی جھلک آ جائے، آپ کہتے ہیں میں فنا ہو جاؤں، اصل میں ہوں ہی نہیں. یہی صرف رہے کائنات، یہی ہے کائنات میں. جو بھی جس مقام پہ پہنچا، کسی بھی فرقے مذہب کا تھا، جب کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اسے یہی انوار الہی نظر آ رہے ہیں. یہ ہے سیدہ. عزیزان محترم، کاروان چل پڑا. میں نے آپ کو بہت زحمت دی، وقت طویل ہے، میں نے بھی مجلس میں جانا ہے، یقیناً آپ نے بھی جانا ہوگا کہیں نہ کہیں. عزیزان محترم، کاروان جو ہے وہ نکلا ہے. بہرحال روایت ہے علماء پہلی محرم کو امام حسین کی رخصتی جو ہے وہ پڑھتے ہیں. بہرحال میں بھی چند جملے جو ہے وہ، آپ نے گریہ کر لیا، گریہ آپ نے کیا، خدا آپ کو قبول کرے. لیکن بہرحال یہ تو پورا مہینہ ہے، پورے 10 دن ہے. آیت اللہ غازی فرماتے تھے اگر تم ہر وقت نہیں کر سکتے، یہ 10 دن نہیں چھوڑنا. یہ 10 دن بہت مختلف ہیں. 10 دن بہت، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی تمہارا بھی کوئی مرے تو حسین کو یاد کرو. ہر جمعرات کو کہا گیا ہے. کیوں کہا؟ زیارت شب جمعہ جو ہے وہ امام حسین کو نہیں جا سکتے، کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ 3 دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. یہی ہے عزیزان محترم. یہ اس کو ہم لفظوں میں نہیں ڈھال سکتے. یہ تو وجود تھے کہ جو کربلا پہنچے اور فنا ہو گئے، اور ایسے فنا ہوئے، ایسے دفن ہوئے کربلا میں، آج تک وہ نور نکل کر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. امام حسین، یزید کا معاملہ آپ کے سامنے، گورنر مدینہ کو آنا، گفتگو کرنا، اس کا حکم دینا، سب آپ نے سنا ہوا ہے. وہ چاہتا تھا کہ بھئی بیعت کریں. امام نے بیعت نہیں کی. امام نے کہا نہیں ہے. کہا پھر یہی ہے کہ یا تو ان کو سر ان کا تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن امام کی ہیبت میں نہیں کر پائے، بنی ہاشم کی ہیبت میں، یا یوں کہوں کمر بنی ہاشم کی ہیبت میں نہیں کر پائے. امام نے بہرحال کہا کہ ترک کرنا ہے. امام ان آخری دنوں میں دن میں کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے میں جاتے ہیں. سخت ہے، یعنی سخت ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے حرم چھوڑنا سخت ہو جاتا ہے. آپ بھی زیارت پہ جاتے ہیں، جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں، خدا انشاءاللہ جلد سے جلد بیماری کو دور کرے، ہم دوبارہ سے جو ہے وہ حج، عمرہ، زیارتوں پر جا سکیں. لیکن جب آپ نکلتے ہیں حرم سے تو کتنا دل ہوتا ہے آخری دن ہے، رات گزار لوں. یعنی میرا آپ کا دل چاہتا ہے کہ جب روزہ چھوڑ رہے ہوں تو رات گزار لوں صبح. اور وہ جو حسین و منی انا من الحسین ہے، اب مدینہ چھوڑ رہا ہے، اب پتہ ہے کہ واپس نہیں آنا نانا. تو اب صبح بھی جا رہے ہیں،
زور میں بھی جا رہے ہیں، شب میں بھی جا رہے ہیں۔ مقاتل بیان کرتے میرا مولا گیا قبر مبارک پر اپنے رخسار کو رکھا اور اپنے نانا سے رخصتی طلب کر رہے ہیں، غش آ گئی، آنکھ لگ گئی، تو اس کے اندر وہ خواب میں دیکھ لیا گیا، کہا کہ ترک کر دو، جاؤ اب عراق کی طرف جاؤ، یعنی خدا کی مشیت ہے یہ، جاؤ۔ آئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے ہمارا مولا آیا، خاندان کے سب، ابن عباس بڑے لوگ جمع ہیں، بھائی جمع ہیں، سب کہہ رہے ہیں، کہا خدا چاہتا ہے، خدا کی مشیت ہے کہ میں عراق کی طرف جاؤں۔ جب سب نے دیکھ لیا کہ اب امام حسین جو ہے وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہے، تو پوچھنے والا نے یہی پوچھا، کہا بھائی اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ ان خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ان مستورات کو، ان بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا یہ بھی مشیت الہی ہے، خدا کی مشیت ہے کہ امام حسین یہ اقدام کرے، یہ بھی خدا کی مشیت، یہ بھی خدا کا ارادہ، خدا چاہتا ہے کہ یہ اسلام کی راہ میں اسیر بنائے جائیں، خدا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم یہ آسان نہیں ہے، خدا ان اسیروں کے صدقے میں سارے اسیروں کو بازیاب فرمائے۔ عزیزان محترم یعنی یہ خوب تیاری ہو گئی، تیاری آپ کے سامنے بہرحال تیاری ہوئی، مختلف ارباب بیان کرتے ہیں، بہرحال سب جتنے لوگوں کو اجازت تھی سوار ہوئے، جتنے جا سکتے تھے گئے، جتنوں کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا۔ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ایک بیٹی رہ گئی۔ اب آپ صرف تصور کریں، بہرحال کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، آپ خود تصور کریں کہ ایک بیٹی، وہ ساتھ بھی بیٹیاں ساتھ بھی گئیں۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ روز عاشورہ جب رخصت طلب کیا تو ایک بیٹی سے جو رخصتی تھی کتنی سخت ہو گئی تھی، سخت تھی۔ اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں بھی رخصتی ہو رہی ہے اور سب جا رہے ہیں، تو یہاں کتنی سخت ہوگی، یہاں کتنی سخت ہوگی، اور سب جا رہے ہیں، چھوٹا بھائی بھی جا رہا ہے، بڑا بھائی بھی جا رہا ہے، بہنیں بھی جا رہی ہیں، پھوپھی بھی جا رہی ہیں، چچا بھی جا رہے ہیں، یعنی یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے ان حالات کو اور ان واقعات کو، یہ تو اہل بیت کے غم تھے جو انہوں نے برداشت کیے۔ اب یہاں کیا شان و شوقت ہے، یہاں پہ کیا شان و شوقت ہے کہ یہاں پر اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو سوار کرایا جا رہا ہے۔ کون؟ رات کا وقت ہے، کوئی دیکھے نہیں، کیوں؟ کیونکہ بہرحال اہل حرم ہے، سادات ہیں، پردہ حجاب، رات میں سوار کرایا گیا، وہ بھی محملوں پر سوار کرایا ہے۔ کون سوار کرا رہا ہے؟ علی اکبر کروا رہے ہوں گے، حضرت عباس کروا رہے ہوں گے۔ اب میری بیوی جب اس طرح سوار ہوئی ہوں گی تو تصور میں یہ لانا کتنا مشکل ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی نہ ہونا ایک الگ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، نہیں ہوں گے مگر صرف لاشیں پڑے ہوں گے کربلا میں، صرف لاشیں پڑے ہوں گے کربلا میں، اور نہ رات ہوگی بلکہ تپتی ہوئی دن ہوگا۔ داغ زخموں کے الگ ہوں گے، اپنوں کے بچھڑنے کا غم الگ ہوگا، اور محملیں بھی پردوں والی نہیں ہوں گی، دامن جلے ہوئے ہوں گے، چادریں چھنی ہوئی ہوں گی، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ اپنوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا یا زینب سلام اللہ علیہا، ارے ایک یہ سواری ہے، ایک وہ سواری ہوگی، اب تیار رہے۔ ہاں میں پھر بھی ایک لمحے پر لا کر
کر آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے گریے کو قبول کیجئے۔ ابھی تو یہ سفر شروع ہو رہا ہے، آگے نہ جانے کتنے زخم ابھی دیکھنے باقی ہے۔ ہاں مجھے وہ کوفہ کا وقت یاد آتا ہے کہ جب میرے مولا کی حکومت تھی، جب مدینہ سے اس اہل حرم کو بلایا گیا تو جب کوفہ پہنچا تو دن تھا، جب دن پہنچا تو مولا نے کہا کہ رات کا انتظار کرنا، ان میری بیٹیوں کو رات کی تاریکی میں شہر میں لے کر آنا۔ میں کہوں گا مولا ایک 61 ہجری کا کوفہ ہے، یہی لٹا ہوا کارواں رات کو پہنچے گا، روک دیا جائے گا کہ دن کا انتظار کرو، لوگ جمع ہو جائیں، لوگ گلیوں میں جمع ہو، پتھر ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر ان کو شہر لے کر آنا۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار اس بیماری کو اس عالم انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی اس بیماری کی وجہ سے اور ویسے بھی مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، ان سب جگہوں کی مومنین کی عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جس طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ شخص ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، چاہے وہ میڈیا کی ٹیم ہو، کوئی بھی ہو، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار جہاں پہ بھی بہرحال جو لوگ اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں، انٹرسٹ میں ہیں، ان سب کو پروردگار طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جن ملکوں میں بہرحال مشکلات ہیں، مجلس عزاداری صحیح طرح نہیں ہو پا رہی ہے، وہاں پر ایسے حالات بنا تاکہ وہاں بھی جلد سے جلد بہترین عزاداری ہو سکے۔ پروردگار اس پورے محرم میں ہم تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتے، ہم تجھ سے صرف یہی چاہتے ہیں پروردگار ہمیں 40 پہ کربلا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار مسلمانوں کو استحکام عطا فرما، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو دور فرما، آپس میں محبت و بھائی چارگی عطا فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات